انتخابی مہم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے دی ریسٹوریشن آف دی لاسٹ گریس اینڈ ڈیکورم آف دی بار. اس کے گرد گھومتا ہے میرا الیکشن کا مینیفیسٹو. آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے فیصلے کی، اور ایک فیصلہ بار کے حق میں آپ نے 5 سال کے لیے کرنا ہے. یہ 1 سال والا معاملہ نہیں ہے. 20 سال کا ماضی میں پہلے پیش کرتا ہوں. میں تو اپنے ہر ووٹر کو جا کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو سٹینڈرڈز ہیں آپ کے، ان سٹینڈرڈز کے اوپر اس فقیر کے نام کو پرکھ لیجئے، اس کی تصدیق کر لیجئے. اگر جواد اشرف رانا ان سٹینڈرڈز پہ پورا اترتا ہے تو مجھے ووٹ دیجئے گا. نیا آنے والا وکیل سروائیو صرف اس وقت کرے گا جب وہ سیکھے گا، اپنی کیپابلٹیز کو بڑھائے گا. جی نو ڈاؤٹ اس کے فنانس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کریکٹ. وہ سروائیو نہیں کر پاتا. کیا اس کی وجہ صرف فنانس ہے؟ میں چونکہ اس سے پہلے بار کو بطور عہدیدار ریپرزینٹ کر چکا ہوں، تو اور ایک پروفیشنل لائر ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا کنڈکٹ ہے، جو جس طرح میں نے یہ 20 سال بار میں گزارے ہیں، وہ دوستوں کے علم میں ہیں بخوبی. خاص کر جو میرا لاسٹ ٹرنیور جو گزرا ہے، میری ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ میں خود کو پابند رکھوں، اپنے آپ کو لیمٹس میں رکھوں، تاکہ میری کسی کام یا کسی غلطی کی وجہ سے میری کمیونٹی کو سفر نہ کرنا پڑے. اور میرا جو پرومس ہے، جو وعدہ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اگر جو میرا ووٹر ہے، جو کانسٹیچوئنسی میں لوگ ہیں، وہ مجھے الیکٹ کرتے ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو لائرز کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو ان کی رسپیکٹ ہے، اس کو انہانس کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. جوائب جسٹس کے فورم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آج کل سیزن چل رہا ہے پنجاب بار کونسل کے الیکشنز کا، اور اس میں بہترین کینڈیڈیٹس ممبر پنجاب بار کونسل کے لیے انتخابات میں نامزد ہیں، اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مدعو کر رہے ہیں یہاں پر، اور ان کے انٹروڈکشنز، انٹرویوز، تاکہ آپ سے تعارف ہو سکے، آپ جان سکیں کہ آپ کو کون ریپرزینٹ کرے گا ایز ممبر پنجاب بار کونسل. رانا ولی الرحمان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے کولیگ ہیں. ندا اسلم صاحبہ ہیں، اور ہم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں، اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں مگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سو یو آر ان اے گڈ کمپنی. سعد سلمان پرویز صاحب ہمارے جوائب جسٹس کے ہونہار، بروا کے چکنے چکنے پات ایڈوکیٹ ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان جواد اشرف رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، امیدوار ہیں ممبر پنجاب بار کونسل کے. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور آپ کا چیمبر ہے جہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، آصف چیمبرز، 13 فین روڈ لاہور. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور گراں قدر مہمان شاہد مقصود بھلا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ برائے ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ کے، اور آپ پریکٹس کرتے ہیں فضل الرحمان بلڈنگ، 5 فین روڈ لاہور. آپ دونوں مہمانان گرامی کے آمد کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بالکل آغاز میں ہی میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جواد اشرف رانا صاحب اپنا تعارف کرائیں، اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ ان الیکشنز میں آپ حصہ کیوں کر لے رہے ہیں. عرصہ 20 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں، اور سوائے وکالت کے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے میرا. انتخابی مہم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے دی ریسٹوریشن آف دی لاسٹ گریس اینڈ ڈیکورم آف دی بار. اس کے گرد گھومتا ہے میرا الیکشن کا مینیفیسٹو لمبی چوڑی تفصیل ہے، جس میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس سے گزرنے کے بعد اس بار کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رکھنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنے دینا. جی. اور نئے آنے والوں کو ایک فائنینشیل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ جب تک اکنامک جسٹس نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، وہ کسی اور جسٹس کی کسی فارم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا.
کسی بھی انشورنس ایجنسی کے ساتھ مل کر بات کی جا سکتی ہے اور بڑے فائن پریمیم کے ساتھ آپ کی ہیلتھ، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن، آپ کی لائف کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی، جو ہمارا نوجوان جس کو آج تک مس گائیڈ کیا گیا ہمیشہ ہی اس بنیاد کے اوپر کہ جی آپ پروفیشن آف لارڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس ڈسیپشن سے میں نکالنا چاہتا ہوں بات کو. میں خود بھی اس پروسیس سے گزرا. وکٹم جیسے جیسے آتے ہیں پروفیشن میں، نئے بچے داخل ہوتے ہیں، تو وہ یا تو کسی بہت بڑی سیاسی شخصیت، کسی بہت بڑے سیاسی گروپ، کسی دھڑے کے مرہون منت ہو جاتے ہیں. اور یہ دھڑے، یہ سیاسی شخصیتیں، یہ گروپس ولفلی ڈیلیبریٹلی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. جو کام پنجاب بار کونسل کا ہے کہ وہ اپنے نئے آنے والوں کو اور آلریڈی ایگزسٹنگ لائرز کو ایک شیلٹر، ایک پروٹیکشن دے جو کسی بھی کنسرن کے ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہو، وہ انہوں نے سنیچ کر لی ہے اپنی ذات کا. اب ہم ریکویسٹ کریں گے شاہد مقصود بھلا صاحب سے کہ وہ اپنا تعارف بھی کرائیں اور وجہ بتائیں کہ آپ کیوں یہ الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. 2001 میں نے پروفیشن جوائن کیا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا، لاء کالج نہیں ادروائز پڑھ رہا تھا، تو میں نے لائرز کو زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا تھا. سوشل سیٹ اپ میں نے ان کی رسپیکٹ دیکھی تھی. ایک دو دفعہ عدالت جانے کا اتفاق ہوا. وکیل جو عدالت میں بات کر رہا تھا، عدالت اس کو ایز اٹ از نوٹ کر کے اس پر یقین رکھ رہی تھی. یہ اس پروفیشن کی معراج تھی. 2001 سے میں نے اس کو جوائن کیا. بار پالیٹکس کو میں نے پیرالل چلایا پروفیشن کے ساتھ. 2005 میں پریزیڈنٹ وائی ایل ایف رہا، سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن رہا، ایک الیکشن لوز بھی کر گیا. ابھی ممبر پنجاب بار کونسل کے لیے ہوں. نیا آنے والا وکیل سروائیو صرف اس وقت کرے گا جب وہ سیکھے گا، اپنی کیپبلٹیز کو بڑھائے گا. جی نو ڈاؤٹ اس کے فنانس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کریکٹ. وہ سروائیو نہیں کر پاتا. کیا اس کی وجہ صرف فنانس ہے؟ ایک وجہ ہے. جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا کلائنٹ ریپیٹ ہونا چاہیے. تو میری خواہش یہ ہے کہ ممبر پنجاب بار کونسل ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ایپلیٹ فورم ہے بار ایسوسی ایشنز کا، جس نے بار ایسوسی ایشنز کو مانیٹر کرنا ہے. ٹھیک. تو یہی وہ پلیٹ فارم ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کے لیے مناسب ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے. 2 کام میں سمجھتا ہوں کہ میں ضرور انشاءاللہ اس پر ورکنگ کروں گا. نمبر 1 کہ جو ریاست ہے وہ ایک وکیل سے پوچھے کہ اس ملک میں کس قانون کی ضرورت ہے اور وہ پابند ہو. یہ نہ ہو کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں اس کے مطابق امینڈمنٹس کر کے لاء امینڈ کر کے اپنے مفادات حاصل کر لے اور جس سے باقی سارا سوسائٹی جو ہے وہ سفر کرے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو نئے آنے والے دوست ہیں، جو جب میں آیا تھا جو اس وقت سینئرز تھے، جو عروج پر تھے، جو پریکٹس کر رہے تھے، جو بہت اچھا کام سوسائٹی کو سرو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اس میں سے اکثریت نہیں ہے. کل کو میں بھی نہیں ہوں گا. یہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے ریپلیس کرنا ہے. تو ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ یہ جو ریپلیسمنٹ ہیں وہ ریکوائرڈ سٹینڈرڈز کے مطابق ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ دی ریگولیٹری اتھارٹی، جیسے ہی کوئی لائر لائسنس لیتا ہے، ایلیجبل قرار پاتا ہے اپ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دی پنجاب بار کونسل، تو اس کو ایک 6 months کا ٹیوٹوریل سیشن چاہیے ہوتا ہے، جو کہ پنجاب بار کونسل کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اسے لیگل ایتھکس سے لے کر اسٹیچوٹ تک ٹرین کرے. یہ اس طرح سے نہیں آئیں گے کہ جی ایک ممبر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لائسنس دینے ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، تو سر یہ تو بہت بڑا انسان ہے، میرے گھر لائسنس دینے کے لیے آ گیا ہے، میں ساری عمر کے لیے اس کا دیندار ہوں.
اس کلچرل ولگیرٹی سے نکالنا ہے ہم نے ان کو، اور پیور سٹینڈرڈز آف پروفیشن کے اوپر لے کر آنا ہے. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ول آف بار ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہے. آپ دوستوں ہی کی مدد سے اچھے لوگ سامنے آئیں گے، اور بہت اچھا سٹف کینڈیڈیچر کے طور پر ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو لے کر آئیں اس پوائنٹ کے اوپر. مطلب میں اپنی کمپین اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کو ایک پرنسپل دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یوتھ کے ہاتھ میں ہے اگلی پنجاب بار کونسل، اس پرنسپل کو اپلائی کریں. کوئی ہے اس میں نہیں پورا اترتا چھوڑ دیں سمیت میرے، لیکن آپ کے سٹینڈرڈز آف ووٹنگ کے اندر یہ بات جب تک بنیاد نہیں بنے گی کہ آپ نے پریکٹسنگ پروفیشنل لائر کو سامنے لے کر آنا ہے، تب تک آپ کے ادارے کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ایڈوکیٹ شاہد بھلا صاحب آپ کیا فرمائیں؟ میں ایک سوال اور کر لیتا ہوں بھائی سے. جو فنانشیل ایشوز ہیں ضرور ان کو ریڈریس ہونا چاہیے. پنجاب بار کونسل یا گورنمنٹ کتنی ٹائم تک اس کو یہ انسینٹیو دینا چاہیے؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 20 سال؟ لیکن پیرلل جب تک یہ اپنی قابلیت کو کھڑا نہیں کریں گے، 3 سال کے بعد کیا کریں گے؟ Do you think 3 سال is a good enough time No, for any میں نہیں کہتا. young lawyer to establish himself? میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا جی، یہ تو سسٹم کو سامنے رکھ کے کی جا سکے گی. اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے؟ میں بیسیکلی پرنسپلی یہ بتا دیتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے اور کتنے ٹائم کے لیے ہونی چاہیے، یہ ڈیبیٹ ہے. یہ بیٹھ کے یہ تو ریاست نے کام کرنا ہے. میں کہتا ہوں جی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں 20 سال تک ہونی چاہیے. میں خود لکھ کے دے دوں کہ ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں. اس کے لیے 1 سال لگ جائے، اس کے لیے 10 سال لگ جائے. لیکن ایک مجھے بات معافی چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا نیا آنے والا بھائی ہے اسے وکالت سیکھنی چاہیے. ہاں پہلا ایشو ان کا حل ہوگا تو یہ وکالت پر آئیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کب تک ان کو یہ جو انسینٹیو دیا جا سکتا ہے؟ انسرٹن پیریڈ کے لیے تو نہیں دیا جا سکتا. میری تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے، ان جو نئے آنے والے بھائی ہیں، وہ بھائی عدالت میں جاؤ. آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب عدالت میں جائیں گے، آپ پروسیڈنگز دیکھیں گے، آپ ایک وکیل کی بات سنیں گے، آپ دوسرے وکیل کی بات سنیں گے، آپ جج کا کویسچن دیکھیں گے، آپ اس کا جواب دیکھیں گے. وہ نوٹ بک آپ کے پاس ہو، وہ لا کو ڈسکس کریں گے، وہ آپ کو کتاب بتائیں گے، پروویژن بتائیں گے، سیکشن بتائیں گے، ریمیڈی بتائیں گے. اس کو نوٹ کرو بھائی، گھر آ کے پڑھو. جب آپ 3 سال 4 سال یہ پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا اپنا بزنس کھڑا ہو جائے گا. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. کوئی علاج گاہ تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی علاج گاہ تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا. ولنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی سب سے پہلے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہے فیملی کی، وہ کتنی دیر ہوگی. نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ولنگ ویز کارآمد ہو سکتا ہے، اور وہ چنک ہے ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکرپشن ڈرگ سے یعنی معالجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ولنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج گاہ نہیں ہے. ولنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، جو کہ مسلسل پرجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں، جو محنت سے کام کر سکتے ہوں، جو لکھنے پڑھنے سے گھبراتے نہ ہوں، اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں. ولنگ ویز کی جو پالیسی ہے وہ 2 لفظوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک ہے آنیسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپیرنسی. ویلکم بیک خواتین حضرات.
آپ الیکٹ ہونے کے بعد کیونکہ ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی ہی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھے گی، تو میرا یہ سوال ہے کہ اس حوالے سے آپ کا کیا تجاویز ہے یا آپ کا کیا ویژن ہے کہ یہ ہم واپس مثبت شکل میں کیسے کمیونٹی کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروائیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں بلیغ بھائی، میں نے گفتگو کے ابتدا میں جو گزارش کی تھی وہ یہی تھی کہ میرے الیکشن کا جو بیسک آئیڈیا ہے یا سینٹرل آئیڈیا جس کو ہم کہتے ہیں ادروائز، وہ ہے ہی ریسٹوریشن آف دی گریس اینڈ ڈیکورم آف بار۔ اچھا، اس کی ریزنز بے شمار ہیں، ایک ایک ریزن کو، ایک ایک ایشو کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوا کہ اس کو بگاڑا گیا ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ اس کو مینٹین نہیں رکھا گیا۔ اور اگر آپ معاشرے کے تناسب سے دیکھیں تو ہماری بارز ابھی بھی بہتر ہیں، لیکن میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ بات نہیں رہی۔ مثلا ہمیں آج تک یہ ٹریننگ ہے کہ کورٹ روم میں اگر سینئر داخل ہو گئے ہیں، سیٹنگ پلیس اویلیبل نہیں ہے، ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپ سینئرز جاتے ہیں اور نوجوان منہ ادھر کر لیتے ہیں کہ کہیں آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں تو سیٹ نہ چھوڑنی پڑ جائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، میں آلریڈی اس کے حق میں ہوں اور اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اب اپنا تعارف کرواتے ہوئے جھجکنا نہ پڑے۔ ہمارے بارے میں جب گفتگو ہو تو لوگ ایسپائر کریں کہ یار کاش میں بھی پارٹ آف بار ہوتا، کاش یہ کالا کوٹ میرے بدن پہ بھی سج سکتا۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا کام کرنا ہے تو آپ دیکھیے گا یہی کمیونٹی، یہی سارے لوگ، یہی سارے لائرز آپ کو کیسے رسپانس دیتے ہیں اور کیسے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اب چونکہ توجہ نہیں ہے اس لیے جس کا جدھر منہ ہوتا ہے وہ اس طرح کر لیتا ہے۔ تو میری تو ہمل سبمیشن یہی ہے کہ اس مورل سٹینڈرڈز کو ہم نے نگہداشت کرنی ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، تھنگز ول بی فائن انشاءاللہ۔ یہی سوال ایڈوکیٹ شاہد بھلا صاحب سے۔ میں جہاں تک آپ کو سوال کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو معاشرے میں بطور وکیل ہماری رسپیکٹ ہے وہ بحال ہو سکے، یہی سوال ہے۔ تو سمپل ہے میرے بھائی، وہی بات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ لاز موجود ہیں، پنجاب بار کونسل میں کمیٹیز موجود ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ اگر میری کمپلینٹ ہے، میں بلو دا بیلٹ جا رہا ہوں، مجھے فارغ کر دیں۔ میری ایک میری حرکت کی وجہ سے اگر پورے ادارے کو ایک شرمندگی کا سامنا ہے تو نو معافی۔ میری سوسائٹی میں میرے خلاف نفرت کیوں ہے؟ میں حد کراس کر جاتا ہوں، میرا رائٹ ہے، میں اپنا رائٹ کلیم کرتا ہوں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جب میں ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتا، بطور وکیل میں کچھ چیزوں کو مس یوز کرتا ہوں، تو میں اکیلا اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہوں، باقی یہ 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس کو سفر کرے گا۔ وہ وکلا گردی کا 1.5 لاکھ بندہ سڑکوں پہ جا کے وکلا گردی کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمپل وہی جو الفاظ ہیں، جو پرنسپل دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو، اداروں کو، چیزوں کو بچانے کے لیے، وہ ہے انصاف۔ تمام قانون جو موجود ہیں ان کو مجھے خود پر نافذ کرنا ہے۔ تو جب میں خود پر نافذ کر دوں گا تو جو سوسائٹی جو ہے وہ مجھے رسپیکٹ کرنا شروع کر دے گی۔ معاشرے میں، محلے میں اس خاندان کی، اس گھر کی، اس فرد کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے جس نے خود پر پابندی لگائی ہوتی ہے۔ وہ نظر نیچی رکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ لوگوں سے خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے، وہ بوقت ضرورت مدد کرتا ہے۔ تو یہی پرنسپل یہاں پر بھی ہے۔ بطور وکیل انہی چیزوں کو میں اپنے آپ پر جو ہے نافذ کر دوں تو میری رسپیکٹ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ چلی جائے گی۔ لاز موجود ہیں، کمیٹیز موجود ہیں، پروسیجر موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، اس کو انفورس کر دیں۔ میں مس ندا اسلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلا سوال وہ پوچھیں۔ سر، یہ آپ نے بات کی وکلا گردی کی، تو ہمارے پروفیشن میں جس وجہ سے لیگیسی ہماری ڈاؤن گئی ہے، گنڈا گردی، وکلا گردی، جعلی بھیڑیں، جعلی ایسے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ہمیں معاشرے میں اس نام سے ہمیں جانا جاتا ہے۔ جب کہیں پر ایک کمیونٹی ایک اکٹھی ہوتی ہے یا ایک گیدرنگ ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں جی وکلا گردی چل رہی ہے، گنڈا گردی چل رہی ہے۔ تو آپ اس بارے میں آپ کیا مثبت رائے رکھتے ہیں اور آپ کیا اقدامات لینا چاہیں گے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ
ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بار ایسوسیشن سے کسی حد تک وہ اور 100% جو ہے بار کاؤنسلز جو ہیں وہی اس کی ذمہ دار ہیں. یہیں سے بیٹھ کے انہوں نے دیکھنا ہے کیا ہے فرسٹریشن ہے. جو نوجوان ہیں, میری فیس اپریسیشن ہے, میں عہدیدار ہوں, میرے ادروائز معاملات ہیں جس کی وجہ سے مجھے وہ ریلیف بھی مل جاتا ہے جو عام حالات میں یہ میرے چھوٹے بھائی کو یا آپ کو بطور ایسوسیٹ نہیں ملے گا. بالکل. اب کسی حد تک اس کو کور کرنے کے لیے 4-5 لوگ جڑ جاتے ہو. جی. اب جب 5-6 لوگ جڑیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل. آپ کو یہی جو جوڑ ہے اس کو روکنا ہے. عدالت کو چاہیے یا کسی بھی فورم میں جہاں آپ کو ریلیف دینا ہے اس نے صرف آپ کے آرگومنٹس کو دیکھنا ہے, آپ کے چہرے کو نہیں دیکھنا. وہ جو پٹی بندی ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے. بیسیکلی اس کا کنسیپٹ تو یہ تھا کہ انصاف کس کو دینا ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ, امیر غریب کی وجہ سے وہ تقسیم نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں شاید اس کو اگر میں اس یہاں پر اپلائی کروں تو وہ یہ ہے کہ فیس اپریسیشن سے بھی باہر نکلنا ہے آپ کو. جی. ہر پروفیشن میں ہم کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, انڈر ڈیولپڈ ہیں, سوسائٹی ہماری ابھی پروسیس میں سے گزر رہی ہے, ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں بالکل جو کچھ نہ کچھ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض تو اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ٹریننگ کے باوجود بھی باز نہیں آتے. جی. تو اس میں کچھ لوگوں کو لے کر ایک ادارے کے خلاف مہم چلانا, ایک کمیونٹی کے خلاف مہم چلانا, ایک پروفیشن کو بدنام کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ یہ چیزیں جا رہی ہیں پھر آپ کی سول وار کی طرف, آپ کی سوشل کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہیں کہ ادارے سے ادارہ ٹکرانا شروع کر دیں. تو جتنا ضروری وکلاء کے لیے ہے تربیت کا سیشن, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی اس طرح سے ٹرین ہونا چاہیے. وقت بیچنے کے لیے اس طرح کی کوائنیج ورڈز کی جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. بالکل ایسے. اب ڈاکٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک ایسا معاشرہ ہے سر جو آئی سی یو میں ہے. اگر ہماری آکسیجن سپلائی پہ جگہ جگہ اس طرح کے بلاکیٹس لگیں گے تو وی ول ڈائی آؤٹ ایز اے سوسائٹی, اور ہم خود لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا گردی کا ایلیمنٹ زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, زیادہ بلیک میل کیا گیا ہے. اتنا ہے نہیں, چند لوگ ناسمجھی کی بنیاد پہ کوئی مسٹیک کر جاتے ہیں. ایڈوکیٹ شاہد بھلا صاحب, آپ ابھی چینج کی بات کر رہے تھے, شاید ہم اس وقت آف ایئر تھے, اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب انصاف لائرز فورم سے گفتگو بھی کر رہے تھے. تو یہ جو آپ کے الیکشنز ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل لینیج ایفیلیشن میٹر کر رہی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی, چونکہ جو الیکشنز ہیں اس کی اکائی تو ووٹ ہے. تو میرا جو ذاتی انٹریکشن ہے وہ عمران خان سے ہے یا نواز شریف سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے. تو ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو اگر جو پارٹیز ہیں, جو وکلا کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ ان کو فالو کرتی ہیں تو نو ڈاؤٹ اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ تو ہوتا ہے, الیکشنز پر بھی ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک کہا ہے جواد نے, پولیٹکس کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر وہ ملک کو پولیٹکس کی بیس پہ چلا رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز چلا رہی ہیں, تو نو ڈاؤٹ یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پارٹیز میں ان کے بہت اہم عہدیداران جو ہیں, پارٹیز کے بہت اہم جو ورکرز ہیں, جو رہنما ہیں, وہ بیسیکلی وکیل ہیں. تو وہ تو بری بات نہیں ہے, وہ ان کو ایکسرسائز چیزوں کو کرنی چاہیے. یہ تو بطور انڈیویجول ووٹر یا بطور وکیل یا بطور سیاسی رہنما یا انڈیویجول, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں. اور اگر میری لیڈرشپ مجھے ادروائز کرنے کی کوئی چیز کہہ رہی ہے جو جنرل پبلک کی فیور میں نہیں ہے تو میں اس کو رک جاؤں. اس کے لیے وکیل ہونا یا نہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. یہی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی بات ہے, یہی بار ایسوسیشنز کی بات ہے, یہی جنرل پبلک کی بات ہے کہ آپ خود ٹھیک ہو جائیں, خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے, سب سے آسان کام ہے خود کو ٹھیک کرنا. آپ خود پہ قدغن رکھیں, آپ خود کو پابند رکھیں چیزوں کا, تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے پلٹ کے آتے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ رہیے. میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں خاص طور پہ خواتین, اس میں اکثریت کے ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سن ہونا, پیر سن ہونا, انیشلی جب تھوڑا سا میں جب نا تجربہ کار تھا تو میں
تو اس میں میں اس کو بڑے فزیکلی چیزوں کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے, نیوروپیتھی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن جب میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کو جو اس میں تھوڑا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا گیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ انگزائٹی کی قسم ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین جو آپ کو, میں تو آنکھیں بند کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو انگزائٹی ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہونے, ہاتھ پاؤں جلنے, اور یہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں, گردن کے پٹھے کھچے اور سر میں یہاں سن ہو رہا ہے. یہ انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, اور یہ اس کے پیچھے جو ایک براڈ ٹرم میں کہ سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں, نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ پیشنٹ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو آپ کو نہیں آ کے کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ٹینشن ہے, یہ انگزائٹی ہے. تو فزیکلی فارم کے اندر وہ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں جو فزیکلی فارم میں ہوتی ہیں. ہر بندے کی سمٹمز مختلف, لیکن یہ جو سمٹم ہے بہت کامن ہے, ہاتھ پاؤں سن ہونا, آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ انگزائٹی ہے. لیکن جینوئنلی جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اگر اس کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر نیوروپیتھی بڑی کامن چیز ہے. نیوروپیتھی کے مختلف طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. نیوروپیتھی میں سادہ لفظوں میں بتا دوں, یعنی جو نروز جو ہماری ہیں وہ شوگر خراب رہنے سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی مختلف سن ہونا اور شدید درد ہونا, اور بعض اوقات جس کو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ پاؤں پہ اگر کوئی چادر بھی رکھے یا ہاتھ بھی لگائے تو اس کو پین ہوتی ہے. اس کو میلوڈینیا کہتے ہیں, یعنی نان پینفل اسٹیمولس سے پین کا فیل ہونا. یعنی اگر کسی کے جو کاٹن کی چادر بھی پاؤں پہ رکھ دی یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دی, یہ پین تو نہیں کرتا نارمل. اگر یہ پین اس کو فیل ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ الٹرڈ سینسیشن ہے, اس کا مطلب وہ نیوروپیتھی کا شکار ہے. اور اس کی جو ایکسٹریم فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاؤں بالکل بے حس ہو گئے ہیں, سن ہو گئے ہیں, یعنی اس طرح سن ہو گئے ہیں کہ اگر اس پہ ہم کو پتھر, کنکر, کیل لگ بھی جائے ان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ وہ ہائی رسک فٹ بن جاتا ہے. تو نمنس ہونا ایک ہے کہ پاؤں کے اندر ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہمیں اپنے شوگر کنٹرول کو دیکھنا پڑے گا, ریویو کرنا پڑے گا. ویلکم بیک. سول سوسائٹیز جو ہیں وہ کوئی بھی چیز جب ان کو لگتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو اس کے خلاف وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اس میں مختلف شعبہ زندگی سے لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں اور لائرز بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں چاہے وہ اگر ان کو تکلیف ایسا لگا کہ کہیں پہ بھی کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے تو وکلاء نے اس کے لیے قربانیاں بھی دیں, اس کے لیے نکلے بھی, سڑکوں پہ بھی نکلے. اس چیز کو اور وہ جو میڈیا گردی اور جو دوسرے الفاظ کا استعمال تھا وہ جیسے بھی ان کو استعمال کیا گیا, اس میں کوئی میڈیا پہ یا لوگوں تک غلط تاثر وکیلوں کا پڑا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویژول اور آڈیل فیکٹ سے باہر لیو کر نہیں سکتے. جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. وکلاء کی ہسٹری یہ رہی ہے ہمیشہ سے, جو میں نے پڑھا ہے جب میں نہیں وکیل تھا اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس لاسٹ ڈیکیڈ کو نکال کے, یا یہ ریفرنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے. یہ لاسٹ ڈیکیڈ جو تھا 11 سے 20 10 سال تھے, کوئی ریفرنس نہیں ہے دینے کے لیے. یہ میرا خیال ہے ان کو آپ چاہیں گے کہ ایکسپنج کر دیا جائے. ہاں جی, ایکسپنج سمجھا جائے ہماری ہسٹری میں سے. یہ اچھے نہیں تھے, یہ یہاں ہی سے تو ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں. اس ڈیکیڈ میں جتنا ڈیکلائن آیا اس پروفیشن کے اندر, پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے چلے جائیے, وکلاء نے ہمیشہ اویئرنیس کریٹ کی ہے سوسائٹی میں. جب یہ میڈیاز نہیں, ہاؤسز اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے, ایک اخبار کا سورس ہوتا تھا, گلیوں سڑکوں بازاروں میں نکلتے تھے, پولیٹیکل مووز چلتی تھیں, کہیں کچھ غلط ہو رہا تھا احتجاج کرتے تھے, گرفتاریاں دیتے تھے, اور اس احتجاج اور گرفتاری میں بھی کوئی وائلیشن آف لا نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی احتجاج اور گرفتاری کی بات ہوتی ہے, ایک دم وہ اشارے توڑ دو, بلڈنگز کو آگ لگا دو, پولیس کو مارو. یہ سارا کچھ کسی کے اشارے پہ ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ اب بڑی خوفناک اندر کی صورتحال ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں جو کسی مقام پر لیڈر ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں جا کے. جب آپ یہ کر چکے ہوں گے نا پھر میں آ جاؤں گا, سنبھال لیں گے, پھر میں سنبھال لوں گا. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ گفتگو ہوگی, سیشن ہوں گے, ان کے ذاتی مراسم بنیں گے,
وہ ان کی گڈ بکس میں آئیں گے اور کل کلاں کو کسی کا کام نکلے گا اور وہ اس بنیاد پہ. اچھا بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. میں بتا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم کسی کاز کے لیے نکلے ہیں, ہم کسی لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے نکلے ہیں, ہم انجسٹس کے خلاف انجسٹس کے خلاف ایک آواز لے کر آئے ہیں گھر سے. لیکن بعد میں پتہ لگتا تھا, وہ کئی سالوں بعد, کہ یار وہ تو ہمیں استعمال کیا گیا کسی اپنے مقصد کے لیے, اصل میں یہ بات نہیں تھی. اور سب سے بڑی مثال میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ جو عدلیہ آزادی کی تحریک تھی, یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. کس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جس ہمارے سینئر لائرز جو بیچارے لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے تھے, ایک فالس ہوپ کے پیچھے نکلے کہ عدلیہ آزاد ہوگی, انصاف ملے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایڈوکیٹ شاہد بھلا صاحب, آپ جیسے فرما رہے ہیں ابھی جواد صاحب, وین گارڈز آف جسٹس اینڈ لا ہیں, تو یہ اس صورتحال پہ جو ہم بات کر رہے تھے, آپ کے کامنٹس؟ نہیں, میں صرف نا یہ کہنا چاہتا ہوں, چیزیں مکس ہو گئی ہیں. مطلب میں یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی کو. اب مجھ سے مکس چیزیں, اب جنرل سوسائٹی کی جو پولیٹکس ہے, جو سٹانس ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس یونیفارم میں جب میں بیٹھا ہوں, بطور میں وکیل یہاں پر بیٹھا ہوں, تو میں بطور وکیل بات کروں گا. جنرل پبلک کا نہیں مجھے پتا, وہ مجھ سے بہتر زیادہ آپ جانتے ہیں. یہاں اس یونیفارم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی نے جب بھی یہ محسوس کیا کہ کسی لیڈرشپ میں سے کسی لیڈر نے یا پوری لیڈرشپ نے یا کسی بھی شخص نے اس یونیفارم کو بیچا ہے, کمپرومائز کیا ہے, تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل سسٹم سے ایلیمینیٹ کر دیا. میں 20,000 مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. یہاں پر وہی سروائیو کرے گا بطور لیڈر. لائسنس تو نہیں اس بات پہ کسی کا کینسل کیا جا سکتا نا کہ اس نے مس یوز کیا تھا لیڈرشپ کو, یہ کاز پہ ایک کھڑا کیا اور پھر اس میں اپنا مفاد لے کے وہ وڈرا کر گیا, تو دوبارہ وکیلوں نے کبھی اس کو اپنا لیڈر نہیں مانا. انہوں نے ہمیشہ اس بندے کا ساتھ دیا. آج بھی پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, جو آج سروائیو کر رہے ہیں. اب اس میں کیٹیگری ہے, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگریز. اپنی جو پولیٹیکل ان کی جو افیلیشن ہے, لائف ہے, اس کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے, اس کے حساب سے کوئی بار ایسوسیشن کا لیڈر ہے, کوئی بار کونسل کا لیڈر ہے, کوئی پاکستان بار کونسل کا لیڈر ہے. یعنی تو جو مکمل ذاتی مفادات کے لیے نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے بطور وکیل, ہماری کمیونٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر ہماری لیڈرشپ میں سے کسی نے ذاتی مفاد کو پریورٹی دی ہے تو ہم نے ان کو اپنی لیڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے. ہم نے دوبارہ ان کے کہنے پہ کسی موو کا ہم حصہ نہیں بنے. ہم نے ان کے کہنے پر جو کلیکٹیولی چیزوں کو ایفرٹس کرنا تھی, ہم نے ان کو بالکل نہیں کیا. جنرل پبلک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ وہ لیڈر جو ہے وہ ہینکی پھینکی کر رہا ہے, تو پھر بھی محبت میں ووٹ دے دیتے ہیں. یہاں محبت وفاداری پر ہے, قابلیت پر ہے, لویلٹی پر ہے. جن لوگوں نے اگر عدلیہ جو آزادی تحریک تھی ان میں گڑبڑ کی تھی, تو کہاں ہیں وہ آج؟ وہ تو ہمارے لیڈر نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو. آ جائیں ٹی وی پہ دے دیں انٹرویو, جنرل پبلک میں آئے نا, بار کونسل میں آ کے کسی کا ووٹ تو مانگے, بتائیں تو صحیح کہ جی میں اس کا کینڈیڈیٹ میں ہوں نا. میں سمجھتا ہوں کہ اے بی سی ڈی ایف, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اس وقت معاملات میں گڑبڑ کی ہے, تو میں تو نہیں مانتا, میں تو نہیں یہ کہتا کہ جی میں اے کا کینڈیڈیٹ ہوں یا بی کا کینڈیڈیٹ ہوں. ختم کر دیا ہم نے. ہم اس کے کہنے پر ووٹ نہیں دیتے, ہم اس کو اپنا لیڈر نہیں مانتے, ہم آئندہ اس سے ڈسٹینس کر جاتے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے جو اس کو آگے لے کر چلتا ہے. وہاں پر لیک کرتا ہے. اگر ہم وہ لوکل پولیٹکس میں چلے جائیں, وہاں پر یہ سسٹم لیک کرتا ہے, وہاں پر یہ گڑبڑ کرنے والے سروائیو کر جاتے ہیں. ہم آہستہ 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 نکال رہے ہیں. تھینک یو سر. ہم پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ووٹر سے اپنی کنوینسنگ کے لیے اپنا پیغام دیں ڈائریکٹلی. ایڈوکیٹ جواد اشرف رانا صاحب پلیز. جی, میں گزارش کروں گا سب بار کے سینئر سے, اپنے چھوٹے بھائیوں سے, جونیئر سے, اپنے کلاس فیلوز, اپنے ایج فیلوز اور اپنے سیشن فیلوز سے کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس طاقت ہے فیصلے کی, اور ایک فیصلہ بار کے حق میں آپ نے 5 سال کے لیے کرنا ہے. یہ 1 سال والا معاملہ نہیں ہے. بار کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ہمارا سکلز, ہمارے مورلز آپ کے سامنے ہیں. خدا کے لیے اس بار موقع دیجئے ایک پروفیشنل اور پریکٹسنگ لائر کو
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پروفیشنل اور پریکٹسنگ لائر آپ کا سر کبھی شرم سے جھکنے نہیں دے گا. اور جہاں تک میری ذات کی بات ہے، 20 سال کا ماضی میں پہلے پیش کرتا ہوں. میں تو اپنے ہر ووٹر کو جا کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو سٹینڈرڈز ہیں آپ کے، ان سٹینڈرڈز کے اوپر اس فقیر کے نام کو پرکھ لیجئے، اس کی تصدیق کر لیجئے. اگر جواد اشرف رانا ان سٹینڈرڈز پہ پورا اترتا ہے تو مجھے ووٹ دیجئے گا. اگر میں اس کرائٹیرین پہ پورا نہیں اترتا تو بے شک مجھے ایگزمپٹ کر دیجیے گا. آپ نے بار کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، کسی ذات کا، کسی شخص کا نہیں. تھینک یو سر. شاہد مقصود بھلا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا پیغام دیں اپنے ووٹرز سے. جی شکریہ. میں چونکہ اس سے پہلے بار کو بطور عہدیدار ریپرزینٹ کر چکا ہوں، تو اور ایک پروفیشنل لائر ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا کنڈکٹ ہے، جو جس طرح میں نے یہ 20 سال بار میں گزارے ہیں، وہ دوستوں کے علم میں ہیں بخوبی. خاص کر جو میرا لاسٹ ٹرنیور جو گزرا ہے، میری ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ میں خود کو پابند رکھوں، اپنے آپ کو لمٹس میں رکھوں، تاکہ میری کسی کام یا کسی غلطی کی وجہ سے میری کمیونٹی کو سفر نہ کرنا پڑے. اور میرا جو پرومس ہے، جو وعدہ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اگر جو میرا ووٹر ہے، جو کانسٹیچوئنسی میں لوگ ہیں، وہ مجھے الیکٹ کرتے ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو لائرز کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو ان کی رسپیکٹ ہے، اس کو انہانس کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. اور ایک جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس سارے انٹرویو میں نے بار بار بولا ہے کہ میں خود کو پابند رکھوں گا کہ میں ریڈ لائن کو کراس نہ کروں، بلو دا بیلٹ بھی ایسی کام انڈیویجولی نہ کروں، کولیکٹیولی کسی چیز کا حصہ نہ بنوں جس سے جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو نقصان پہنچے، اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے. بلکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، ان کی رسپیکٹ کے لیے کام کیا جائے. جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں، ان کے اکاموڈیشنز کے لیے کام کیا جائے، ان کو زندہ رکھا جائے اس پروفیشن میں. ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جتنے لوگ اس پروفیشن کو جوائن کر رہے ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں. تھینک یو سر. سر تھینک یو. تھینک یو. مہربانی. خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جواد رانا صاحب کا، شاہد بھلا صاحب کا، اور جو ہے جسٹس کے فورم سے سعد سلمان صاحب کا، بلیغ الرحمان صاحب کا، اور ندا اسلم صاحبہ کا. آپ سب کا، معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ فتح یاب کرے، اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنی لارڈز کمیونٹی کے لیے کر سکیں. میری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. خواتین حضرات، جو ہے جسٹس کے فورم پر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.